کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ تو قالو، صحابہ نے کہا آقا وہ کون ہیں؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، ارے وہ ہیں جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ معزز حاضرین، میں پہلی دفعہ اس محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے نہایت ہی کرم فرما اور ہماری جماعت کے سرکردہ فضلاء میں سے علامہ جلالی صاحب کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لمبی بات کرنے کے علاوہ میں وہ کر دوں کہ خیر الکلام قل و دل و لم یمل۔ پہلے تو یہ یاد رکھو کہ میرا نام محمد عبدالغفور البری ہے، میں مدرسہ عالیہ انوار علوم کا سابق شیخ الحدیث ہوں۔ میں مدرسہ انوار علوم ملتان کا سابق شیخ الحدیث ہوں، اور میرے استاد راضی دوراں غزالی زماں محدث اعظم ہند و پاک قبلہ کاظمی صاحب ہوئے، اور میں دورہ حدیث پڑھاتا رہا ملتان۔ 60 سال کی عمر کے طلباء کو حضور کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں، جب صدر ایوب نے ان کو بہاولپور بلا لیا تھا اسلامیہ یونیورسٹی میں، تو میں انوار علوم میں ان کی موجودگی میں پڑھاتا رہا ہوں۔ میرا ادارہ جامعہ مجددیہ فیاض العلوم رائے ونڈ کے اندر ہے۔ اب میں رائے ونڈ کے اندر ہوں، مفتی بھی ہوں، شیخ الحدیث بھی ہوں، اور ان علماء کا غلام ہوں، غلامی بھی کی حیثیت بھی رکھتا ہوں، خادمیت کی حیثیت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے لمبے چوڑے القاب نہیں آتے، یاد رکھنا۔ میں لمبے چوڑے القابوں کا نہ خود بھوکا ہوں، نہ کسی کو لمبے چوڑے القاب دینا جانتا ہوں۔ مشن اتنا ہی ہے کہ علامہ جلالی صاحب قبلہ کو سراسر ناجائز طور پر سازش کے تحت ایک حق گوئی کی سزا دی گئی ہے کہ جو ان کو جیل میں کرا دیا گیا ہے، اور غیر کے پیسے سے۔ اس میں کیا کیا معاملے ہیں درمیان میں تو خدا جانتا ہے، لیکن اغیار سن لیں، سنیوں نرے دارے لگانے کے لیے ویسے جمع مت ہو جایا کرو، کچھ ہوش کرو۔ آج ان کی باری ہے، کل میری باری آئے گی، پھر کسی اور کی باری آئے گی، یہ مدرسے بھی ایسے بند ہوں گے اور ہمیں گرفتار بھی ایسے کیا جائے گا۔ یہ دینی مسئلہ تھا، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ تھا، اس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس لیے اب چونکہ وکلاء یہاں نہیں ہیں، ان کے رہائی کے سلسلے میں تو وہ ہمیں مشورہ دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میں چونکہ جب مجھے کہہ دیا کہ بھائی تو بھی کچھ تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں دامیں درمیں سخنیں قلمیں قدمیں انشاءاللہ ان کے دوش بدوش ہوں گا، اور مولانا کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش میں شامل ہوں گا۔ ماشاءاللہ۔ کبھی یہ سمجھتے ہو ایسے ہی رائے ونڈ میں ایسے ہی نہیں بیٹھ گیا میں، پہلے تو میں حیران ہوں، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور کیا ہو گیا ان کو؟ علامہ صاحب کی تحمل مجازی دیکھو، وہ علم کے سمندر ہیں اور وہ دلال دے رہے ہیں، ہزاروں کتابیں کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں، اور ان کو منانے کے لیے اور صلح کرائیں گے، صلح کرائیں گے۔ یہ ہمارے مفتی صلح کرائیں گے؟ یہ صلح کرائیں گے؟ ان کو کہا جائے 6 فٹ نماز پڑھو دور، 6 فٹ، تو یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی خدا کے لیے ہم پر تمہاری تلوار ہے تو 6 فٹ دور نماز نہیں ہوتی، تو اپنے اپنے گھر ہم پڑھ لیں گے، جیسے کر لیں گے، تمہاری مرضی ہے تو کرو، جیسے مرضی کرو۔ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ جواز کا کر دیا۔ یہ مفتی فیصلہ کریں گے؟ یہ البری ہے تمہارے سامنے۔ اسی طرح جمعے ہوتے رہے، اسی طرح جماعتیں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، کوئی نہیں آیا میرے ادارے کے اندر، حالانکہ بڑا ادارہ ہے، بہت جگہ ہے، عیدیں ہوئی، نمازیں ہوئیں، جمعے ہوتے اسی طرح رہے، اور آج تک بھی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ہم مفتی ہیں؟ ہمارا باپ بھی مفتی نہیں۔ الساکت عن الحق شیطان نخرس ہو، جو حق بات کہنے میں چپ کر جائے، سکوت اختیار کر جائے، وہ گونگا شیطان ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، میری روٹی بند کرو، میرا رزق بند کرو۔ یہ ایک عالم دین تھا جس نے مسئلہ بیان کیا اور حق بیان کیا۔ جو بیان کیا جلالی صاحب نے
معصومیت صرف رسولوں اور نبیوں کے لیے ہے اور غیر کے لیے معصومیت نہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے, ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے. پر یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عزت کا, عظمت کا, مقام کا. ارے نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے علی یاد رکھ, ہاذان سیدہ قہول اہل الجنہ, اور یہ بھی فرما سیدہ جمیع العالمین الا النبیین والمرسلین یا علیو لا تخبرہما. اے علی یہ دو آ رہے ہیں, حیدر کرار حضور کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ آگے سے آ رہے ہیں شیخین کریمین. کیا حضور نے فرما لی یہ جو دو آ رہے ہیں نا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں, یہ سب کے سردار ہیں. الا النبیین والمرسلین, لیکن نبی اور رسولوں سے اوپر نہیں. تو پر بتاؤ جو نبی اور رسولوں کو حضور پاک نے بچا دیا پھر کون تھا ان سے زیادہ افضل؟ تو میرے نبی کے غلاموں, پہلے تو یہ ہے کہ مولانا جلالی صاحب کا موقع بالکل حق ہے اور سچ ہے. رہی ان کی رہائی کی بات, ہم رہائی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. کوئی غیر مذہب یہ نہ سوچے کہ یہ سنی کمزور ہیں, ہم کمزور نہیں ہیں. یہ صرف ہماری سستی کو مت دیکھو. اور جن کی تم نے جھوڑیاں بھر دی ہیں, جیبیں بھر دی ہیں, وہ تمہارے ساتھ لگ گئے. اور میں تو یہ ایک شخصیت پر, یہ ہمارا اپنا تھا وہ آدمی, اوروں کا تو افسوس نہیں ہے. اپنا اناد نکال رہے ہیں, جلالی صاحب سے اپنی دشمنی نکال رہے ہیں. حق نہیں ہے, خدا رسول کا یہ پیغام نہیں ہے. صحابہ تو نبی پاک کی جماعت ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا پرانے نبیوں کی جو امتیں ہوئی ہیں, کوئی 71 فرقے ہوئے, کسی کے 72 فرقے ہوئے, اور میری امت کے 73 ہوں گے. لیکن کلہم فی النار الا واحدہ, سارے جہنمی ہوں گے, ایک ہی جنتی ہوگا. تو قالو, صحابہ نے کہا آقا وہ کون ہیں؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی. ارے وہ ہیں جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. تو انسان کے بچے بنو, دشمنوں, جلالی کے دشمنوں, انسان کے بچے بنو. اور تینوں کی ہو گیا ہے, تو انگلیاں دے اشارے کرنا ہے, تو ماما نو پڑنا ہے. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. غیرت کرو, حیا کرو, شرم کرو. وہ نبی کا غلام ہے, اس نے جو بات کہی قرآن و حدیث کے مطابق کہی, اور تم آگے ہم جا رہے ہیں جی ہماری بات مانے. کیوں مانے تمہاری بات؟ وہ خدا رسول کی بات مانتا ہے اور خدا رسول کی ہی ماننی چاہیے. میرے پاس کوئی بزرگ آئے, انہوں نے بھی کوئی بات کی, میں نے کہا نہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں وہ کہ جلالی صاحب کو منوا رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے دے دو تاکہ سنی اکٹھے ہو جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو؟ کتنی کیسے قائد تھے ہمارے علامہ نورانی صاحب, علامہ عبدالستار خان نیازی. جاہل پیروں سے بچو, عالم پیروں کو پکڑو, کیونکہ بغیر علم کے بات نہیں بنتی. ہو حضرت سعدی کو نہیں جانتے ہیں؟ بے علم چوشما باید گداخت, کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت. کہ بے علم کبھی بھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, خدا کو نہیں پہچان سکتا. تو باہر سے پہلی تو بات رہی ہے کہ ان کا موقف صحیح ہے, اس کی میں تائید کرتا ہوں ہر قیمت پہ صحیح. رہی بات یہ کہ مولانا نے تقریر کی چلو علمی حوالے دے رہے تھے, حوالوں کا ٹائم نہیں ہے, میں ہزاروں حوالے دوں. سمجھے بات, کبھی یہ سمجھتے ہو تم. دوسری بات یہ رہائی کی میں نے پہلے کہہ دی کہ ہر صورت پہ ہم وکیلوں سے مشورہ کریں گے, جو ہمیں بتائیں گے یہاں سے, جو ہدایت ہوگی اس پہ عمل کریں گے. اور جو موقف ہے اس کا, جلالی صاحب کا, میں القاب نہیں کہہ رہا. جب جلالی صاحب کے لیے القاب مجھے, میں نہیں بول رہا تو تمہارے لیے کیا بولوں گا کسی کے لیے, یہ ذہن میں رکھنا. میرا نام الوری ہے. صاحب تنویر صاحب جانتے ہیں مجھے کہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ کوٹلہ شریف والی سرکار کے فرزند ہیں, یہ وہاں کا نور ہے, ہمارے پاس بھی وہاں کا یہ سب کچھ. تو باہر صورت کہ میرے نبی کے غلاموں, یہ جو گالی گلوچ ان کا یہ شیوا نہیں تھا, جلالی صاحب کا یہ شیوا نہیں تھا. ماں بھی پنی گئی, باپ پنے گئے, جو خاندان پنا گیا, جو کافر پافر جو بولے وہ میں تمہیں کیا کہوں. پھر یہ آتے ہاں جی چلو جی صلح کرائیں گے, ادھر مفین لے لو, اتھے مولویان لے لو. کیا سمجھاؤ گا اس کو؟ میں نے کہا بزرگ کو کہا کہ میں نے کہا خبردار, کہ انہوں نے کہا کہ ان مفتیوں کو لے لو, تو وہ جیسے کہیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ بھی غلط ہے,
ان کا جو موقف تھا پہلا وہی رہنا چاہیے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا رسول کی بات مان رہے ہیں، اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، یہ تو سیدھے اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ناچ کودنے والے جو ہیں نا اور یہ بکواس کرنے والے ہیں، تیری ماں کھڑو تو خطا ہو سکتی ہے، فلاں تو نہیں ہو سکتی، ایسے بکواس کر رہے ہیں، یہ سب سیدھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بَلَفِسْتَ مِنْ النَّاسُ أَنْ يَضُرُّوكَ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ارے اگر تم سارا جہان بھی ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ضرر پہنچائیں، تمہیں تکلیف پہنچانے کی تل جائیں اس پر، تو نہیں ضرر پہنچا سکتے مگر وہی اتنی پہنچائے گا جتنی تمہارے مقصوم ہے۔ وَلَيَسْتَمِعُ النَّاسُ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اگر نفعات پہنچانے پہ تل جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو بہر صورت یہ جو ٹاں ٹاں کرتے پھر رہے ہیں جلالی صاحب کے خلاف، وہ جتنی مرضی ٹاں ٹاں کر لیں، حق یہی ہے جو جلالی صاحب نے کہا ہے، اور میں بالکل ان کے دوش و دوش کھڑا ہوں۔ جاؤ تو امام بخاری جی بخاری ہے نا سب کچھ، کیونکہ صاحب کو تو میں بادہ کتاب اللہ تعالیٰ صحیح بخاری، اور بخاری امام بخاری کے حافظے کو جانتے ہو؟ یہ حسد، یہ بغض، یہ تو رہے شروع سے۔ جب آپ بغداد شریف تشریف لائے تو بغداد کے علماء نے کہا کہ ہماری دال نہیں چلے گی، امام بخاری آ گیا ہے، تو انہوں نے 100 حدیثیں 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں الٹ کر دی، سند کچھ اور متن کچھ، سند کچھ اور متن کچھ۔ جب آپ سٹیج پر آئے، یہ میں جلالی صاحب کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اس میں یاد ذہن رکھنا۔ جب بیٹھے سٹیج پہ ایک ادھر سے اٹھا، یہ حدیث کہاں ہے کیسے؟ تو آپ نے کہا لا عارف ہوں، لا عارف ہوں، اس کو میں نہیں جانتا۔ پھر دوسری حدیث، پھر تیسری، اسی طرح دوسرا اٹھا، ہر ایک بات پر امام بخاری کہتے کہ لا عارف ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ عوام حیران تھی اور وہ سمجھ گئے کہ ہماری چال کو سمجھ گئے، جو ہم نے چال چلی تھی 10 آدمیوں کو الٹ حدیثیں سکھا کے کا مقام وہ نہ رہے۔ تو پھر آپ جب 10 کے 10 ختم کر دی 100 حدیثیں، پھر آپ نے کہا کھڑا ہو جا پہلا، تو نے پہلی حدیث آپ نے الٹ ہی، جیسے اس نے الٹ پڑھی آپ نے الٹ سنائی، کہا تو نے یوں پڑھی ہے، کہا یوں نہیں یوں ہے، اور دوسری یوں پڑھی، کہا یوں نہیں یوں ہے۔ تو وہ امام بخاری کی تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تمہیں کہیں تو نہیں چاہیے، تمہیں ذہن کچے کے سامنے بیان نہیں ہونا چاہیے، لیکن بڑوں سے لحاظ ہے۔ جب انہوں نے پہلے جلالی صاحب نے کہہ دیا وراثت مانگ رہی تھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خطا پر تھی، خطا پر، وہ خطا کا لفظ نکل گیا، پہلے خطا ہو گیا، آپ ادھر ادھر کے للو پنچ اٹھ پہ تھے جی، خطا کہہ دیا۔ تو امام بخاری جن کا اتنا بڑا حافظہ ہے، صفحہ 116 صاحب المطاب نور محمد کراچی کی بخاری اٹھا کے دیکھو، صفحہ 116 میں امام بخاری نے فارسی کا لفظ بول دیا بیان کرتے ہوئے ہم کا معنی کیا ہے؟ مولویوں جانتے ہو ہم کا معنی بھی، تو ایزن کے معنی میں ہم فارسی بول دیا۔ موشی نے لکھا کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب امام بخاری جیسے میں منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے تو یار یہ تو ابھی مسئلے کو بیان کر رہے تھے کہ اجتہادی ہے، اور پھر انہوں نے آخر میں کہتے ہوئے خطا اجتہادی کہا ہے، خطا اجتہادی کہا ہے۔ تو اب علماء اب کسی کو کیا چاہا، اب کیا تکلیف؟ جی جی، لہٰذا وہ حق پر ہیں،